علی فراز صاحب، میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ ایسا انصاف کا نظام ہو کہ لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. آپ نے اگر ممنوع فنڈز پکڑے ہیں، آپ کو جرمانہ ہونا ہے یا سزا ہونی ہے، ضرور ہو. نون نے یا پیپلز پارٹی نے پکڑے ہیں تو ان کو سزا ہو. دکھائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جب پرائم منسٹر نے آج کھلے عام کہا ہے. اس سے شو ہوتا ہے کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ کتنی واضح ہے. ہم نے تمام وہ ثبوت جو کہ چاہیے تھے، تمام وہ نام، تمام لسٹیں، جس طرح آپ نے کہا بھی 40,000 نوٹیفائڈ ویریفائڈ ڈاکیومنٹس جمع کرائے، اور ہم اس میں بنیادی طور پہ جو بھی ہم سے کہا گیا تھا، جو اسکروٹنی کمیٹی نے ہم سے مانگا تھا، ہم نے وہ پیش کر دیا. اب دوسری طرف جو پی ایم ایل این اور پی 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 ہیں وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے. اب اپنا جواب دینے کے بجائے وہ ہماری طرف راغب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے جو یہ انفر ہوا، جو ریفر ہوا، اس میں ٹیکنیکل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. اس کا جو سیاسی پہلو ہے، بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے، وہ جب پی ڈی ایم نے اپنی پوری تحریک چلا لی. آپ اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی کو پبلک کریں. کل میں یہ تو پڑھوں کہ آپ کا جواب کیا. مجھے تو آج تک آپ کا جواب پڑھنے کا موقع نہیں ملا، سوائے اس کے کہ آپ نے کہا ایجنٹ ذمہ دار ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کارروائی لائیو ہونی چاہیے. کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے سر. کر کے دکھائیں نا. دیکھیں، پرائم منسٹر نے کہا ہے یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اگر وہ کرتے ہیں، بالکل پرائم منسٹر نے تو اپنی پوزیشن دے دی ہے. لکھ کے تحریری درخواست دیں. دیکھیں، پرائم منسٹر آف دا کنٹری جب بات کرتا ہے، سر وربل سٹیٹمنٹ میں تو دیکھیں وربل سٹیٹمنٹ یا وہ ہیں، یہ تو بنیادی طور پہ ہم پوزیشن، اب تو آپ کہیں گے کہ جی ہم فیصلہ بھی انہی سے کروا لیں کہ جی یہ والا فیصلہ لکھیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کل پرائم منسٹر انہیں خط لکھیں اور درخواست دیں کہ کارروائی پبلک کریں، اسکروٹنی کمیٹی کی ساری رپورٹس جاری کریں، کیونکہ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف اپنی رپورٹس بھی نہیں ہمیں دے رہی. نہیں، ہم آپ کو کسی اور پارٹی نے دی ہے، آپ نے مانگی ہے ان سے. آپ نے اپنی رپورٹ آپ نے مجھے بتائیں ندیم، آپ مجھے بتائیں کہ ساری پوری جو ہوتی رہی ہے، ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے فورن فنڈنگ کی، جو ایک کیمپین، پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس نے کہ یہ سارا جو ایک سینیٹی کا ایک نظام لگایا ہے، جس میں کہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے ہم پارٹی چلاتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ کروڑوں روپے سے اپنا قبضہ مافیا سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لینڈ گریبر سے، سب سے پیسہ لے کے اور اپنے پارٹی کے الیکشن ہم کریں. کب کہ جب الیکشن میں جیت جائیں تو آ کے ان سے فیور مانگے. ہم نے تو اپنے لوگوں سے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، ہمارے جو ایکسپیٹریٹس ہیں پاکستانی. آپ کے پارٹی فنڈز میں تو کوئی قبضہ مافیا نہیں؟ ہماری پارٹی میں الحمدللہ کوئی مافیا نہیں ہے. نہ ہم نے اس پہ ڈیپینڈ کیا. ہم نے تو یہ نیا کلچر لایا ہے کہ جو پارٹی اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنی پارٹی ممبران سے چندہ لے کر اور پارٹی کے امور کو چلاتی ہے، اس کی طرح تو نہیں کہ جو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے لے کے، مشتبہ لوگوں سے پیسے لے کے، کبھی انہوں نے اکاؤنٹ دکھائے ہیں. صاحب، ایک تاثر تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاکستان میں لینڈ ڈیولپر ہیں وہ، اور کچھ ایسے ابراج جیسے گروپ ہیں، کچھ اور ایسے لوگ ہیں، وہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کو فنڈ کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کی جماعت بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے ہماری. دیکھیں، ہم نے تو، میں پھر کہوں گا کہ ہم نے تو وہ کلچر انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں کہ پہلی دفعہ پارٹی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے ورکرز، اس کے جو وہ ہوتے ہیں، خواہ ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو کہ ورکر نہیں ہوتے ہیں لیکن بیٹھے ہوتے ہیں بیکاز وہ اسپورٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اوپر ایک ہے بندہ بیرش نپس اور ایک ہے بندہ وہ اندر دوسانجھ، جس کے اوپر مریم نے کل نام لے کر الزام. دیکھیں مریم کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ مجھے بتائیں مریم کی کریڈیبلٹی کیا ہے. ساری عمر تو وہ جھوٹ بولتی رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نہیں کوٹ کرتے کہ پاکستان تو کیا کہ لندن تو کیا کہ پاکستان میں ہماری جائیدادیں نہیں ہیں. ہر بات وہ کرتی ہیں، وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. کے پیسے آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے ہیں. دیکھیں، جو اگر آپ اپنی سورس کا بتا رہے ہیں، اگر آپ اپنی سورس مریم نواز کو بتا رہے ہیں، آئی فیل سوری فار یو. سر میرے لیے سوری نا، اپنی پارٹی فنڈنگ کے لیے سوری فیل کریں، کیونکہ فارا کی لسٹ کے اوپر یہ نام ہے، میں اسکرین پہ ڈال. نہیں، ڈزنٹ میٹر. آپ کچھ بھی دکھاتے رہیں. یہ فیصلہ نہ ندیم نے کرنا ہے، نہ شبلی فراز نے کرنا ہے. یہ اس اداروں نے. یہی تو پرابلم ہے کہ جب دیکھیں اس ملک میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے چوری ڈاکو کی ڈاکہ ڈالا ہے. اور اندر سے پیسے آئے کہ نہیں آئے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ڈیسائیڈ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. فورن ایجنٹس ریگولیشن ایکٹ جو امریکہ کا ہے، ان کی ڈیٹیلز جو پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر ان دو لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں اپنے پاکستان کے قانون کو مانتا ہوں. وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اٹ از ناٹ فار یو اور فار می.